السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا فرسٹ ایئر کی اسلامیات اختیاری کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آنسر کا چوتھا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، ہم جتنے بھی کوسچن آنسر پڑھیں گے اس کی پکچر آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گی۔ اب شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کہتا مواقعات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن مہاجرین نے ہجرت کی تو وہ مالی اعتبار سے سب کچھ، جو کچھ بھی مال و دولت تھا، جائیداد تھی، وہ سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے، ان کا جو ہے معاشی استحکام کرنے کے لیے ایک مہاجر اور ایک انصار کو پکڑ کر دونوں کا بھائی چارہ قائم کر دیا، دونوں کو بھائی بھائی جو ہے بنا دیا۔ لیکن جو انصار تھے انہوں نے بڑی قربانی کا وہاں پر مظاہرہ کیا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو جو ہے اپنی آدھی مال و دولت کا، آدھی جو ہے جائیداد کی جو ہے پیشکش کی۔ لیکن دوسری طرف جو مہاجرین تھے انہوں نے بھی جو ہے جو خود انحصاری کا جو ہے مظاہرہ کیا، خودی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ مہاجرین سے ان کی مال و دولت لیتے، انہوں نے خود محنت کرنے کو ترجیح دی۔ اور مہاجرین نے انصار سے کہا، ہمیں بازار کا رستہ بتا دیجئے، ہم خود کاروبار کریں گے، خود محنت کریں گے اور خود کمائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ انصار پر انحصار کرتے، انصار سے جو ہے مال و دولت لے کر اپنا گزر بسر کرتے، اس کی بجائے انہوں نے خود کمانے کو ترجیح دی۔ دوبارہ سوال کو پڑھ دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا، مواقعات مدینہ کا بتانا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ قائم کیا، تو وہاں پر انصار نے بڑی قربانی دی، وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے، ان کو اپنی آدھی مال و دولت، آدھی جائیداد کی جو ہے آفر کی۔ لیکن جو مہاجرین تھے انہوں نے انصار پر انحصار کرنے کی بجائے خود کمانے کو، خود محنت کرنے کو ترجیح دی اور ان سے بازار کا رستہ پوچھا اور جو ہے خود محنت کر کے انہوں نے کمایا اور ان پر ڈیپینڈ ہونا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلا سوال ہے، بیعت رضوان سے کیا مراد ہے؟ بیعت رضوان کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو جو ہے عمرہ کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے، رستے میں ایک حدیبیہ مقام تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں پر ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا، تاکہ وہ مشرکین سے، کفار مکہ سے اجازت لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو کفار مکہ تھے انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود تھے حدیبیہ پر، وہاں پر ایک جھوٹی افواہ، ایک غلط خبر پہنچ گئی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بہت دکھی لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جب تک ہم عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیتے تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا کون کون میرا ساتھ دے گا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے؟ تو آپ نے سارے صحابہ سے بیعت کی۔ سارے صحابہ سے بیعت کرنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور صحابہ اکرام کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام جتنے بھی صحابہ اکرام تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، جس بنا پر اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ بیعت جس کی وجہ سے اللہ سب سے راضی ہو گیا۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں، کہتا بیعت رضوان سے کیا مراد ہے؟ 6 جو ہجری تھی، 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400-1500 صحابہ کو لے کر عمرے کی غرض سے نکلے۔ رستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ بھیجا تاکہ عمرے کی اجازت لے۔ لیکن انہوں نے ہٹ درمی پر، جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، انہوں نے یہ اجازت نہیں دی۔ لیکن یہاں پر ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے بدلہ لینے کے لیے جو ہے بیعت کی، تمام صحابہ سے بیعت کی کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تو ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اور صحابہ کی بڑی پسند آئی، تو اللہ نے سب سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، جس بنا پر اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتا جو غزوہ حنین تھی کب اور کس کے ساتھ لڑی گئی؟ جو غزوہ حنین تھی جو بنو ثقیف اور بنو حوازن کے ساتھ لڑی گئی، اور یہ 8 ہجری کو فتح مکہ کے 19 دن بعد یہ جنگ لڑی گئی، جس کو جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جنگ حنین جو ہے فتح مکہ کے 19 دن بعد 8 ہجری کو
قبیلہ بنو حوازن بنو ثقیف جو طائف کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ یہ جنگ ہوئی. مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی شاندار فتح ہوئی، اگرچہ شروع میں تھوڑی شکست ہوئی، تھوڑا سا جو ہے مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن بعد میں کایا پلٹ گئی اور مسلمان جو ہے غالب آئے. اگلا سوال ہے غزوہ موتا میں جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے ان کے نام بتانے ہیں تو حضرت زید بن حارث تھے، حضرت جعفر تیار تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے. یہ تین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیے تھے. سب سے پہلے زید بن حارث تھے، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار کو بنا دیا جائے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو. ٹھیک ہے جی، پہلے کون ہے؟ زید بن حارث ہیں، جعفر تیار ہیں اور عبداللہ بن رواحہ ہیں. اگلا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت تھا اس میں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ تو وہ پڑھتے ہیں سب سے پہلی جو مشکل تھی وہ داخلی خلفشار تھا. اندرون ملک آپس میں ہی جو ہے تھوڑا بہت اختلافات پیدا ہو چکے تھے، تو یہ جو داخلی خلفشار تھا یہ ایک بڑی مشکل تھی. اور دوسرا جو تھا حضرت اسامہ کا لشکر، اس کی روانگی کا مسئلہ تھا. حضرت اسامہ کا جو لشکر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا، لیکن ابھی وہ مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اب یہ اختلاف تھا کہ اس لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، ایک بہت بڑا ایشو تھا. اور تیسرا جو مسئلہ تھا فتنہ ارتداد، لوگ اسلام سے جو ہے مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے. اور پھر منکرین زکات کا بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا. اور پھر جھوٹے مدعیان نبوت، بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو یہ بہت سے مسائل جو تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دور خلافت میں ان کا سامنا کرنا پڑا. دوبارہ دہرا دیتے ہیں، داخلی خلفشار تھا، فتنہ ارتداد تھا، جھوٹے مدعیان نبوت تھے اور زکات کے منکرین تھے، اور لشکر اسامہ کی روانگی تھی. یہ تمام جو تھے ابتدائی مشکلات میں شامل تھا. اگلا سوال ہے کہتا ہے 4 خلفائے راشدین کے نام لکھنے ہیں تو بڑے آسان ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ٹھیک ہے، پورا نام لکھیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ٹھیک ہے جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اگلا سوال ہے کہتا ہے اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ اولیات عمر سے کیا مراد ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں وہ کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور جو ہے مجلس مشاورت سے یا صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد جاری کیے اور پہلی مرتبہ جاری کیے، ان کو اولیات عمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دوبارہ دہرا دیتے ہیں، وہ کام جو حضرت عمر نے پہلی مرتبہ شروع کیے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور مجلس مشاورت کے مشورے کے ساتھ شروع کیے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولیات عمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 کارنامے بتانے ہیں تو جواب پڑھتے ہیں حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی اور جو ہے انہوں نے بحری فوج کا آغاز کیا، بحری فوج جو ہے اس کا آغاز کیا، جس کی وجہ سے بہت سی جو ہے بحری فتوحات ہوئی. حضرت عثمان غنی نے امت مسلمہ کو ایک قرات پر جمع کیا اور حضرت عثمان غنی نے جو ہے بند محروز تعمیر کیا جس سے مدینہ کو سیلاب کے خطرے سے بچایا. تو حضرت عثمان غنی کے 4 کارنامے بتانے تھے، دوبارہ دہرا دیتے ہیں. پہلی مسجد نبوی کی توسیع کی، اس کو مزید وسیع کیا اور جو ہے بحری فوج کا جو ہے حضرت عثمان غنی نے آغاز کیا. انہوں نے امت مسلمہ کو ایک قرات پر اکٹھا کیا اور بند جو ہے محروز بند جو سیلاب کو روکنے کے لیے مدینہ کے اندر تاکہ سیلاب نہ آئے، اس سیلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک بند بنایا جس کو بند محروز کہتے ہیں. تو یہ حضرت عثمان غنی کے بڑے کارنامے ہیں. اگلا سوال ہے بیت المقدس کی فتح کو لکھنا ہے. بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ تو جواب پڑھتے ہیں اسلام کے ایک عظیم جو ہے جرنیل حضرت عبیدہ بن جراح، بڑے صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے. انہوں نے جو ہے تقریباً 4 ماہ تک یہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھا. تو جو رومی تھے 4 ماہ کے طویل محاصرے سے تنگ آ چکے تھے. بالآخر انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ صلح کی جائے تو ہمیں جو ہے پناہ دی جائے، معاف کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود بیت المقدس پہنچے اور 17 ہجری کو حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. اس کے بعد جو ہے بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، مسلمانوں کو اس پر فتح حاصل ہوئی. دوبارہ دہرا دیتے ہیں سوال یہ تھا بیت المقدس کیسے فتح ہوا؟ عبیدہ بن جراح نے تقریباً
تقریباً 4 ماہ جو ہے بیت المقدس کا محاصرہ کیا. جب وہ رومی جو تھے ہر طرح کی مشکلات میں جب گر گئے، تنگ ہو گئے، کھانے پینے کی قلت شروع ہو گئی، تو انہوں نے مسلمانوں سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ صلح کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہاں پر خود تشریف لائے اور جو ہے 17 ہجری کو انہوں نے ان کے ساتھ رومیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جس سے جو روم تھا جو بیت المقدس تھا یہ رومیوں کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اگلا سوال ہے تقویٰ کے درجات بتانے ہیں. تقویٰ کے 3 درجات ہیں، سب سے ادنا درجہ، متوسط درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ. ٹھیک ہے، سب سے جو ادنا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایمان لایا جائے جو انسان کو جہنم سے بچا لے. ٹھیک ہے جی، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے جو ایمان ہے وہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اور دوسرا متوسط درجہ ہے، درمیانہ درجہ، جس میں یہ ہے کہ انسان صغائر جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان پر اصرار نہ کرے. اصرار کا مطلب ہوتا ہے ان کو بار بار نہ کرے، اور جو کبائر گناہ ہیں ان سے مکمل طور پر بچے. ٹھیک ہے جی، متوسط درجہ کیا ہے؟ انسان کبائر سے مکمل طور پر اجتناب کرے، مکمل طور پر بچے، اور جو ہے صغائر ہیں ان پر اصرار نہ کرے، وہ بار بار نہ کرے. اور جو تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے انسان ہر اس کام سے بچے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. انسان ہر اس کام سے بچے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. دوبارہ دہرا دیتے ہیں، تقویٰ کے 3 درجات ہیں، اعلیٰ ہے، متوسط ہے اور ادنا ہے. اعلیٰ یہ ہے انسان ہر اس کام سے بچے جو انسان کو اللہ کی راہ سے غافل کر دے. متوسط وہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے تو مکمل طور پر بچے، لیکن جو صغیرہ ہیں ان پر اصرار نہ کرے، اگر کبھی ہو جائیں تو اس پر توبہ استغفار کرے. اور جو ہے ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان صرف ایمان لے آئے اللہ اور توحید اور رسالت، اللہ پر جو ہے اللہ کے احکامات پر ایمان لائے جو انسان کو جہنم سے بچا لے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے کہ تو قرآن پاک میں بہترین لباس کس کو کہا گیا ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں جو تقویٰ ہے اس کو بہترین لباس کہا گیا ہے. فرمایا گیا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، جو تقویٰ کا لباس ہے وہ بہترین لباس ہے. کس کو لباس بہترین کہا گیا ہے؟ تقویٰ کو بہترین لباس کہا گیا ہے. فرمایا گیا ہے جو تقویٰ ہے وہ سب سے اچھا لباس ہے، سب سے بہترین لباس ہے. اگلا سوال ہے کہتا ذکر کی عملی شکل کون سی ہے؟ ذکر کی جو عملی شکل ہے وہ نماز ہے. نماز ذکر کی عملی شکل ہے. اگلا سوال ہے کہ شکر کے فوائد لکھنے ہیں. شکر سے جو ہے جواب پڑھتے ہیں، شکر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے. اور شکر سے جو ہے شکر ایمان کی بھی بنیاد ہے، ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. بہت سے فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ نعمتیں بڑھ جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ایمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کی یہ بنیاد ہے. اور لوگوں کے دلوں میں بھی اگر لوگوں کا شکر کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. اگر اللہ کا شکر کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، صبر کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے. آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگلا ہے عفو کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں ایک حدیث لکھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرو، تمہاری باہمی کینے رفع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرو تو تمہارے جو آپس کے کینے ہیں وہ کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گے. کینا ہوتا ہے کسی کے بدلہ لینے کا جو ہے نا خواہش دل میں رکھنا کہ جب بھی موقع ملے گا میں بدلہ لوں گا. تو فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے دلوں کے اندر جو کینا ہے وہ رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگلا سوال ہے کہتا ہے اسلامی مکتب کی تاریخ کیا ہے؟ کہ اسلامی جو مکتب ہے وہ کب شروع ہوا، اس کی تاریخ کو بتانا ہے. تو جواب پڑھتے ہیں اسلامی مکتب کی جو تاریخ ہے وہ وہی ہے جو اسلام کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے، جب اسلام شروع ہوا وہیں سے اسلامی مکتب شروع ہوا. شروع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گھر تھا ان کے گھر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جس کو صفا کہا جاتا تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا کرتے تھے. تو یہ اسلام کا سب سے پہلا مکتب تھا جو باقاعدہ طور پر جو ہے شروع ہوا. ٹھیک ہے جی، سوال یہ تھا کہ جو ہے
مکتب کی، اسلامی مکتب جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے اسلامی مکتب شروع ہوا؟ تو اسلامی مکتب کی جو تاریخ ہے وہ وہی ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکی دور میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جس کو صفا کہا جاتا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کی جو تعلیم و تربیت کے لیے آئے ہوتے تھے ان کی وہاں پر تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اسلام کا سب سے پہلا مکتب تھا۔ اگلا سوال ہے، امام غزالی کی بیان کردہ استاذ کی دو خوبیاں بیان کرنی ہیں، دو خصوصیات بیان کرنی ہیں۔ تو جواب پڑھتے ہیں، امام غزالی کے نزدیک استاذ کی جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ اس کے قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ ٹیچر استاذ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو اس کا عمل ہے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، اس کے قول میں بھی اور اس کے فعل میں بھی، اس کے کام میں بھی اور اس کے کہنے میں بھی مطابقت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو استاذ ہے وہ شاگرد کے معیار کو اور اس کی استعداد کو سمجھ کر گفتگو کرے۔ ایسا نہ ہو اگر جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اگر وہ کند ذہن ہے تو ٹیچر جو ہے بڑے لیول کی باتیں کرے، یا جو اسٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے وہ بڑے لیول کا ہے، بڑے ذہن کا مالک ہے، تو ٹیچر اس کے ساتھ بچوں والی باتیں کرے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ جو استاذ ہے اس کو طالب علم کی استعداد کو سمجھ کر، اس کے معیار کو سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو دو امام غزالی نے اساتذہ کی خوبیاں جو بیان کی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں، استاذ جو ہے اس کے قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ شاگرد کے، طالب علم کے معیار اور اس کی استعداد کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ اگلا سوال ہے، کہتا ہے اسلامی معاشرہ رواداری کا علم بردار ہے۔ جو اسلامی معاشرہ ہے یہ رواداری کا علم بردار ہے۔ اسلامی معاشرے میں رواداری پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے تو سب سے پہلے رواداری کو سمجھ لیں۔ رواداری کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، لیکن جو رواداری ہے اس میں اور عام برداشت میں فرق ہے۔ عام برداشت یہ ہوتی ہے کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس کو برداشت کہتے ہیں۔ لیکن جو رواداری ہے یہ کچھ مختلف ہے۔ اس کی اگزامپل ایسے سمجھ رہے ہیں، آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے محلے میں مختلف مسلک کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور جو ہے مسلمانوں کے بھی کئی فرقے رہتے ہیں، تو آپ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، آپ سب کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، وہ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ رواداری ہے۔ رواداری ہوتا ہے کہ رواداری میں کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ یہ ہے کہ آپ اس کے مسلک کو برداشت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار اس کا اپنا نظریہ ہے، اس کا اپنا مسلک ہے، تو آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے، تو اس کو رواداری کہتے ہیں۔ برداشت تو یہ ہے نا، کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن رواداری یہ نہیں ہے۔ رواداری یہ ہے کہ آپ کی کلاس میں بعض اوقات مختلف مسلک کے، مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کسی سے بلا وجہ چھیڑ چھاڑی نہیں کرتے، اس کو تنگ نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ رواداری ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ جو اسلامی معاشرہ ہے یہ رواداری کا علم بردار ہے، تو اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو جواب پڑھتے ہیں، جو اسلامی معاشرہ ہے یہ رواداری کا بہت بڑا علم بردار ہے۔ اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی بھی مذہب کو، کسی بھی مسلک کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی، کسی بھی مسلک کے جو متبعین ہیں ان کو تنگ کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو اسلام ہے تمام مذاہب کی، تمام مسالک کی جو ہے اس کو قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کو جو ہے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی جو عبادتی رسومات ہیں، ان کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں اپنی عبادات جو ہیں وہ اپنے طریقے سے، جس طرح ان کی رسومات ہیں ان کے مطابق ادا کریں۔ ان کو مکمل آزادی ہے۔ اسلام کسی بھی اقلیت کو، کسی بھی جو ہے غیر مذہب کو اذیت دینے کی، تکلیف دینے کی، تنگ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اسلام جو ہے رواداری کا بہت بڑا علم بردار ہے۔ اسلام جو ہے رواداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام تمام مسالک کی اور تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے۔ کسی کی بھی عبادت گاہوں کو گرانے کی، ان کو جو ہے کسی بھی مسلک کے جو ماننے والے ہیں ان کو بلا وجہ اذیت دینے کی، تنگ کرنے کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہر مذہب کو، ہر مسلک کو یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرے۔ اگلا سوال ہے، ہمسائے کی مدد کے لیے ایک حدیث مبارکہ لکھنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ کیا فرمایا؟ جب تمہارا پڑوسی تمہاری مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ ٹھیک ہے جی، جب تمہارا پڑوسی جو ہے تمہاری مدد
مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ آگے سوال ہے جی اسلامی ریاست کے 4 مقاصد لکھنے ہیں، جو اسلامی ریاست ہے اس کے کیا مقاصد ہیں، ان میں سے 4 لکھنے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے اشاعت دین کرے، جو اسلامی ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ دین کو پھیلائے، دین کی اشاعت کرے اور شرعی قوانین کو نافذ کرے، ملک میں جو شرعی قانون نافذ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ شہریوں کے حقوق کا جو ہے تحفظ کیا جانا چاہیے، اور جو ہے اسلامی ریاست میں عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ دوبارہ دہرا دیتے ہیں اسلامی ریاست کے جو 4 فرائض ہیں ان میں سب سے پہلے اشاعت دین ہے، دین کو پھیلائے اور شریعت کو نافذ کرے، دوسرا جو ہے شریعت کو نافذ کرے، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے اور جو ہے ملک میں عدل و انصاف قائم کرے۔ اگلا سوال ہے کہتا تبلیغ دین میں انسانی عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کہتا اگر تبلیغ کرتے ہیں دین کی اس میں جو انسانی عمل ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو جواب پڑھتے ہیں جو تبلیغ ہے اس میں جو انسانی عمل ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اگر تبلیغ کے اندر انسانی عمل درست نہیں ہوگا تو تبلیغ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی اور جو تبلیغ ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جب بھی تبلیغ جو بھی مبلغ تبلیغ دینے جاتا ہے اس کی یہ ذمہ داری نہیں کہ صرف اپنی بات کو یا اپنے کلام کو یا پیغام کو دوسروں کے کان میں ڈال دے، یہ اتنا ہی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مبلغ کو چاہیے کہ جب بھی وہ تبلیغ کرنے جائے تو حکمت کے ساتھ کرے، دانائی کے ساتھ کرے، عقل مندی کے ساتھ کرے، دلیل اور براہین کے ساتھ کرے، لاجک کے ساتھ بات کرے اور آسان طریقے سے بات کو سمجھائے تاکہ سننے والا اس پر عمل کرے اور اس بات کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ سوال کو پڑھ دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ دین کی تبلیغ میں انسانی عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو انسان کا عمل ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے تبلیغ میں۔ تو جواب پڑھتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ جو دین کی تبلیغ ہے اس میں انسان کا جو عمل ہے، دین کی تبلیغ میں انسان کے عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر انسان کا بنیادی عمل درست نہیں ہوگا، وہ تبلیغ اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو جو تبلیغ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگی، وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جو بھی مبلغ تبلیغ کرنے جاتا ہے اس کی صرف ایک ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو پیغام ہے یا جو کلام ہے اس کو لوگوں کے کانوں میں ڈال کر آ جائے، پیغام کو پہنچا کر آ جائے، بلکہ اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ تبلیغ کے لیے جائے تو حکمت کے ساتھ بات کرے، تدبر کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ بات کرے اور جو ہے آسانی کے ساتھ بات کرے، اچھے طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کرے، دلائل کے ساتھ بات کرے تاکہ جو سننے والا ہے وہ اس کی تبلیغ کو قبول کر لے اور اس پر عمل بھی کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرے۔ اگلا سوال ہے جہاد کے متعلق ایک حدیث مبارکہ لکھنی ہے، تو جواب پڑھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا وہ دنیا اس کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ایک صبح یا شام وہ دنیا کی تمام دولتوں سے اور تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح و شام نکلنا دنیا سے اور دنیا کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے بہتر ہے، تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ آگے ہے جی جہاد اکبر کی تعریف کرنی ہے۔ جہاد اکبر کی کیا تعریف ہے؟ تو جواب پڑھتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے پہلی وحی کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیا کیفیت تھی؟ تو جواب پڑھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو جا کر جو ہے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی آتا تھا اور حضرت عیسیٰ پر بھی وہی لے کر آیا کرتا تھا۔
ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا پہلی وحی کی کیفیت بیان کرنی ہے. آپ غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے, جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی. آپ فوراً گھر پہنچے, حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ بیان کیا, انہوں نے آپ کو تسلی دی اور اپنے جو ہے کزن جو تھے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئے تو ان کو سارا ماجرا بیان کیا. انہوں نے آپ کو تسلی نہ دی بلکہ خوشخبری بھی دی, فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی اور حضرت عیسیٰ پر بھی وہی لایا کرتا تھا. اگلا سوال ہے مکی دور کے جو ہے 4 واقعات کو لکھنا ہے جو مکہ کا دور آپ نے گزارا, وہاں پر جو 4 بڑے واقعات ہوئے ان کا نام لکھنا ہے. پہلا مقاطعہ ہوا جو قطع تعلقی ہوئی جس کو مقاطعہ شب ابی طالب کہتے ہیں, یا آپ صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں شب ابی طالب کا جو واقعہ ہے شب ابی طالب بھی لکھ سکتے ہیں. مقاطعہ شب ابی طالب جو بنو ہاشم کے ساتھ قریش نے مقاطعہ کر دیا تھا, قطع تعلقی کر دی تھی, یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے, 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید و بند کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ ایک گھاٹی میں چلے گئے, پورا خاندان, وہاں پر کھانے پینے ہر چیز کی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور 3 سال تک یہ بہت مشکل وقت گزارا. صحابہ کرام نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مقاطعہ شب ابی طالب کہتے ہیں, مقاطعہ شب ابی طالب. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو تھا واقعہ وہاں کا عام الحزن تھا, وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ اور حضرت چچا آپ کے جو حضرت طالب تھے, حضرت ابو طالب, ان کی وفات ہوئی. تو یہ عام الحزن کا واقعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا, وہاں بھی آپ کو بڑی مشکلات ہوئی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا. پھر بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ, یہ دونوں جو ہیں یہ بھی بہت بڑے واقعات ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک مقاطعہ شب ابی طالب ہے, مقاطعہ شب ابی طالب ہے, اور ٹھیک ہے جی, اور طائف کا سفر ہے, عام الحزن ہے, اور بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, کہتا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی. ٹھیک ہے جی. اللہ نے فرشتے بھیجے جس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی. اگلا سوال ہے غزوہ احد جو تھا اس میں منافقین جو تھے ان کا کیا کردار تھا؟ غزوہ احد میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. غزوہ احد میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, وہ 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلا, لیکن بعد میں وہ ایک بہانہ کر کے کہ میری بات کو قبول نہیں کیا گیا, اس لیے وہ یہ بہانہ کر کے اپنے 300 جو منافقین تھے, اپنے 300 ساتھی تھے, ان کو لے کر واپس چلا گیا. تو جس سے منافقین آفشاں ہو گئے, منافقین جو تھے ظاہر اور واضح ہو گئے. سوال یہ تھا کہ غزوہ احد میں منافقین کا کیا کردار تھا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. غزوہ احد میں جو عبداللہ بن ابی تھا منافقین کا سردار تھا, وہ اپنے 300 ساتھی لے کر مدینہ سے باہر آیا کفار سے لڑنے کے لیے, مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے. پھر بہانہ بنا کر کہ میری بات کو مانا نہیں گیا, تو یہ بہانہ بنا کر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا, جس سے جو منافقین تھے وہ افشاں ہو گئے, ظاہر ہو گئے. اگلا سوال ہے غزوہ احزاب جو تھی جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, اس کے کیا نتائج نکلے؟ تو وہ پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلا جو نتیجہ تھا وہ کفار کی جارحیت ختم ہو گئی, کفار کا رعب ختم ہو گیا, ان کا ظلم ختم ہو گیا, اور جو ہے اسلام کی اشاعت ہوئی, اسلام جو ہے پھیلنے لگا اور اسلام کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا. جتنے بھی عرب قبائل تھے ان تمام پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. ٹھیک ہے جی. تو کیا فائدہ ہوا غزوہ احزاب کا, کیا نتیجہ نکلا؟ پہلا یہ تھا جو کفار کی جارحیت ختم ہوگی, اسلام پھیلنے لگا, اسلام کی اشاعت ہوئی اور اسلام کی دھاک بیٹھ گئی. اگلا سوال ہے غزوہ خیبر سے مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے, مالی اعتبار سے کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. خیبر کا جو علاقہ تھا وہ کھجوروں کے باغات سے اور جو ہے پھلوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا. جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی خواہش کے مطابق وہ علاقہ یہود کو ہی دے دیا, یہود کا ہی تھا, ان کو دے دیا, اور یہود کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کی جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا جو نصف ہوگا وہ مسلمانوں کو جزیے کے طور پر, ٹیکس کے طور پر دیں گے, جس سے مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے, مالی اعتبار سے بہت فائدہ ہوا. ٹھیک ہے جی. سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو خیبر کے فتح ہونے سے, غزوہ خیبر سے کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب پڑھتے ہیں. غزوہ خیبر سے مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ جو خیبر کا علاقہ تھا وہ کھجوروں کے باغات سے اور پھلوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا علاقہ تھا, وہاں پر بہت زیادہ
پھلوں کے بھی باغات تھے، کھجوروں کے بھی باغات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی خواہش کے مطابق وہ علاقہ انہی کو دے دیا، لیکن ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا جو نصف ہوگا وہ مسلمانوں کو وہ ٹیکس کے طور پر، جزیے کے طور پر دیں گے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، عہد صدیقی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دو جھوٹے مدعیان نبوت تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے نام لکھنے ہیں، دو کے نام لکھنے ہیں۔ ایک مسیلمہ کذاب تھا، دوسرا سجا بنت حارث تھا، سین کے ساتھ ہے، سجا بنت حارث تھا، سین جیم الف جا اور ہے، ٹھیک ہے، سجا بنت حارث تھا، اور طلیحہ بھی تھا، ٹھیک ہے، طلیحہ بھی جو تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بار دو لکھ دیں، مسیلمہ کذاب اور سجا بنت حارث تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے احسانات کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو جواب پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر کسی کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر کسی کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا ہے، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جس کا بدلہ اللہ ہی انہیں قیامت کے دن دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے ہر ایک کا جو احسان ہے وہ دنیا میں ہی چکا دیا ہے، ہر ایک کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی چکا دیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ ہی ان کو قیامت کے دن دے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا؟ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ ہی ان کو قیامت کے دن دے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر نے بیت المال جو تھا، بیت المال کی جو دولت تھی اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے بیت المال کی جو دولت ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مال میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ یتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ مسلمانوں کے مال میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا یتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے، یعنی کہ متولی کا بھی کوئی حق نہیں ہوتا، وہ مال یتیم کا جو مال ہوتا ہے تو یتیم کا متولی اتنا ہی خرچ کر سکتا ہے جو یتیم کے لیے نفع بخش ہو، یعنی اس کے مال سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ہاں یتیم پر خرچ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو مسلمانوں کا مال ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے جس طرح کے یتیم کے مال کی مثال ہے، یعنی کہ میں مسلمانوں کا جو مال ہے اس کو مسلمانوں پر ہی خرچ کروں گا، اپنے پر ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو کیا فرمایا؟ کہا جو مسلمانوں کا مال ہے اس پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا یتیم کے مال پر متولی کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہا مسلمانوں کے مال پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا یتیم کے مال پر متولی کا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت عمر نے جو محکمے قائم کیے ان میں سے دو کے نام لکھنے ہیں۔ حضرت عمر نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، حضرت عمر نے ڈاک کا محکمہ قائم کیا، بیت المال کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ تو حضرت عمر نے بہت سے محکمے قائم کیے جن میں پولیس کا محکمہ ہے، ڈاک کا محکمہ ہے، اور آرمی کا محکمہ ہے، اور بیت المال کا باقاعدہ محکمہ ہے۔ حضرت عثمان کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑے سخی انسان تھے، کوئی ایک واقعہ ان کی سخاوت کا لکھنا ہے۔ تو بئر روما، مدینہ میں ایک کنواں تھا، بئر کہتے ہیں کنویں کو، روما اس کا نام تھا، بئر روما مدینہ کا ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ اس کا جو پانی تھا، کنویں کے پانی کو بیچا کرتا تھا، اور صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو بڑی دقت اور مشکل ہوتی تھی، ان کو خرید کر پانی پینا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت میں مسلمانوں کو دے دیا، جس سے مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، دوبارہ پڑھتے ہیں، بئر روما مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، یہ میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ اس کا پانی بیچا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا، اور مسلمانوں کو اس کا پانی جو تھا بغیر معاوضہ، بغیر کسی قیمت کے پینے حلال کر دیا، مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ تو اس سے مسلمانوں کا جو بڑا مسئلہ تھا پانی کا وہ حل ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، کہتے جنگ جمل کی وضاحت لکھنی ہے، شارٹ کوسچن ہے، جنگ جمل کی وضاحت لکھنی ہے۔ تو جواب پڑھتے ہیں، جنگ جمل وہ جنگ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ اس کی وجہ ایک غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی یہ تھی کہ جو صبائی تھے، جو اصل میں منافقین تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
کو اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی ان کو خط لکھا کہ عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے اور آپ خود میدان میں آئے. تو ان کو جو ہے انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے یہ میسج دینے کی کوشش کی گویا کہ جو حضرت علی ہیں نعوذ باللہ وہ قاتلین عثمان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ غلط فہمی انہوں نے جب پیدا کر دی تو حضرت عائشہ بھی اس غلط فہمی کی بنا پر ایک بھاری لشکر لے کر حضرت علی کے مقابلے میں آ گئی, جس سے ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. لیکن بعد میں ان کی صلح ہوگی. حضرت علی نے حضرت عائشہ تھی, انہوں نے فرمایا بچوں کہ یہ جنگ جو تھی غلط فہمی کی بنا پر لڑی گئی, اب ہماری صلح ہو چکی ہے اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور حضرت علی جو تھے ان کو بھی بڑی ندامت ہوئی اس جنگ پر, تو وہ بھی بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش یہ جنگ نہ ہوتی. تو وہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک کنویں کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے تھے, ان کو بھی اس کا بڑا دکھ ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو تھے شہید ہوئے, بڑے بڑے صحابہ اکرام اس جنگ میں جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو بہرحال اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. جنگ جمل جو تھی حضرت عائشہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی. اس جنگ کی جو اصل وجہ تھی وہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینا تھا کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. تو جو سپاہی تھے انہوں نے ازواج مطہرات کو خط لکھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو بھی خط لکھا کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے, آپ خود میدان میں آئے. تو حضرت عائشہ جو تھی وہ خود میدان میں آئی بدلہ لینے کے لیے. غلط فہمی تھی, غلط فہمی یہ پھیلائی گئی کہ جو حضرت علی ہیں وہ قاتلین عثمان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی ریزن یہ بنی تھی کہ جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس وقت جو مسلمان تھے وہ تمام ان کی جو اکثریت تھی وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی, لیکن حضرت علی جو تھے وہ انہی کے ساتھ تھے, حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھے. لیکن حضرت علی نے مکمل حضرت عثمان کا ساتھ دیا. لیکن جو مکہ میں لوگ تھے جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو یہ غلط فہمی پہنچی کہ حضرت علی وہاں پر موجود بھی تھے لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں اور جو قاتلین ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی غلط فہمی جو ہے یہ منافقین نے پھیلائی, جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی جو ایک بڑی تعداد تھی وہ حضرت عائشہ کے ساتھ مل گئی اور کچھ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل گئی. تو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی. دو جنگیں ہوئی, ایک جنگ جمل ہے, یہاں پر جو سوال ہے وہ جنگ جمل کا ہی ہے, اور دوسرا جنگ صفین ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو حضرت امیر معاویہ کی اور حضرت علی کی ہوئی اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. تو یہ دو جنگیں ہوئیں, ان میں بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا اور بھاری تعداد میں جو مسلمان ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب, جن میں بڑے بڑے صحابہ اکرام تابعین اکرام جو تھے اس میں شہید ہوئے. دونوں طرف سے جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ہی بڑی شخصیات تھی, لیکن دونوں ہی غلط فہمی کی وجہ سے شہید ہوئے. وجہ ایک ہی تھی, عثمان غنی کا بدلہ لینا. تو بس یہ غلط فہمی تھی کہ جو قاتلین عثمان ہیں تو نعوذ باللہ حضرت علی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو منافقین نے یہ غلط فہمی پھیلا دی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی, بعد میں صلح ہوئی. تو یہی وجہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ غلط فہمی جو تھی یہ جو جنگ ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی, اب ہماری صلح ہو چکی ہے, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو حضرت جو علی تھے وہ بھی جنگ کے بعد جو ہے حضرت عائشہ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے یہ امہات المومنین ہے, تمہاری ساری امت کی ماں ہیں, تو وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. ان کو بھی اس کا علم تھا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے درمیان جنگ ہوئی ہے. دونوں میں اخلاص تھا, دونوں میں محبت تھی, دونوں جو تھے اسلام کے لیے نکلے تھے, مطلب وہ عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو حضرت علی جو تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ حضرت عثمان غنی کا ساتھ دیا, ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو شہادت سے بچایا جا سکے. لیکن غلط فہمیاں پھیل گئی جس کی بنا پر یہ جنگ ہوئی. تو ایک لمبا واقعہ ہے, اگر لانگ کوسچن کی ویڈیو بناؤں گا تو کوشش کروں گا اس میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر دوں. تو باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.